یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، جو کام کریں ادب کے ساتھ کریں۔ اگر مسجد میں آئیں تو آداب کے ساتھ آئیں، سیدھا پاؤں مسجد میں رکھیں اور دعا پڑھیں۔ اسی طرح آ کر سکون سے بیٹھیں، پھر جب جائیں تو بایاں پاؤں باہر نکالیں، پھر دعا پڑھیں۔ گھر میں جائیں تو دعا پڑھیں، دسترخوان پر بیٹھیں تو دعا پڑھیں۔ ہر چیز کا ادب و احترام کریں، ادب سے زندگی بنتی ہے۔ فرمایا کہ اگر ادب نہیں کریں گے تو ہمیں زندگی برباد ہو جائے گی، ہمارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم جو کام کریں اچھا کریں تو وہ ادب کے ساتھ کریں۔ فرمایا کہ ادب اتنا ہونا چاہیے اعمال میں جتنا کہ آٹا ہوتا ہے، اور اس میں جو عمل ہے اگر وہ نمک کے برابر ہے تو بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر عمل بہت زیادہ ہے، اس میں آداب نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، تو وہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے ہر کام کو آداب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں ان سے اچھا ہوں۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بے ادبی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو، حالانکہ اس نے زمین کے چپے چپے پر عبادت کی تھی، ہر جگہ پر عبادت کی تھی، کروڑوں لاکھوں سال عبادت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت کو ختم کر دیا، ضائع کر دیا اور اسے لعنتی قرار دے دیا۔ کیوں کہ اس نے ادب نہیں کیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام کریں ادب کے ساتھ کریں۔ جمعہ کا دن ہے تو ہمیں چاہیے جیسے ہی آذان ہو تو جمعہ کے لیے تشریف لے آئیں۔ ہم صبح سے دکان پر نہیں جاتے، کام پر نہیں جاتے کہ جمعہ ہے، آج جمعہ کے دن ہے، آج جمعہ ادا کریں گے، جیسے لیکن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، لیکن سب کام ہی چھوڑتے ہیں لیکن پھر بھی ٹائم پہ نہیں آتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی جمعہ کی آذان ہو تو مسجد میں تشریف لائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔